اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں خواتین کی حقوق۔ اسلام میں عورت کا مقام، اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلع خما کر دیا جو عورت کی انسانی وقار کی منافی تھی، اور عورت کو وہ حقوق عطا کی جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق قرار پائے جس کی مستحق مرد ہے۔ یہاں ہم اسلام کے قائم کردہ معاشرے میں عورت کی تکریم و منزلت کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبے میں رکھا ہے۔ اس طرح انسانیت کی تکوین میں عورت مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ یہ سورہ النساء قرآن کے سورہ النساء سے لیا گیا آیات ہے۔ عورت پر اس دائمی معصیت کی لعنت ہٹا دی گئی اور اس پر سے ذلت کا داغ دور کر لیا گیا کہ عورت اور مرد دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جنت سے اخراج کی مستحق ہوئی تھی، جبکہ عیسائی روایات کے مطابق شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا اور یوں حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بھی جنت سے اخراج کا سبب بنی۔ قرآن حکیم اس باطل نظریے کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ سورہ بقرہ کی سورت سے لیا گیا آیات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاں اجر کا استحقاق برابر قرار پایا۔ ان دونوں میں سے جو کوئی عمل کرے گا اسے پوری اور برابر جزا ملے گی۔ ارشاد ربانی ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ ان کے رب نے ان کی التجا کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ یہ ترجمہ قرآن مجید کے آل عمران سورت سے دیا گیا ہے۔ عورت کو زندہ زمین میں گاڑے جانے سے خلاص سے ملی، یہ وہ بری رسم تھی جو احترام انسانیت کی منافی تھی۔ اسلام عورت کے لیے تربیت اور نفقی حق کا ضامن بنا کہ اسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج کی سہولت ولی الامر کی طرف سے ملے گی۔ عورت کی تذلیل کرنے والے زمانے جاہلیت کے قدیم نکاح جو در حقیقت زنا تھے، اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت بخشی۔